بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. ایک ہمارا یہ چارٹ الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج جو ہمارا دوسرا چارٹ ہے تو وہ شروع ہوگا اور اس کا نام ہے معرب اور مبنی. صحیح. تو اب جو ہے ہم معرب مبنی شروع کرتے ہیں. معرب اور مبنی. صحیح. تو معرب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو معرب کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا. مثال کے طور پر میں نے لکھا جاء زیدن. صحیح ہے. پھر میں نے لکھا رأیت زیدن اور پھر میں نے لکھا مررت بزیدن. صحیح. اب تینوں صورتوں کے اندر زید کے اوپر ایک اعراب نہیں آ رہا بلکہ زید کے اوپر الگ الگ اعراب آ رہے. کبھی ضمہ آ رہا ہے، کبھی فتحہ آ رہا ہے، کبھی کسرہ آ رہا ہے. لیکن اگر میں اس کی جگہ یہ لکھوں جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء اور مررت بہؤلاء. اب ذرا دیکھو یہاں پہ ہؤلاء کے اوپر ایک ہی اعراب آ رہا ہے جبکہ جملے تقریباً دونوں ایک ہی ہیں. ادھر بھی جاء ہے، ادھر بھی جاء ہے، ادھر بھی رأیت، ادھر بھی رأیت، ادھر بھی بحرف جر، ادھر بھی بحرف جر، تینوں کے اندر موجود ہے. لیکن زید بدل رہا ہے اور ہؤلاء نہیں بدل رہا. تو جس کلمے کا آخر، یہ کلمہ ہے اور یہ اس کا آخری حرف ہے. صحیح. تو جس کلمے کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، تو اگر عامل کے بدلنے سے اعراب بدل رہا ہو، عامل کے بدلنے سے اعراب بدل رہا ہو، زبر زیر پیش بدل رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. صحیح. تو اگر عامل کے بدلنے سے اعراب بدل رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں معرب. صحیح. اب یہاں پر زیدن کیا ہے؟ معرب ہے. اور اگر عامل کے بدلنے سے اعراب نہیں بدل رہا تو ہم اسے کہتے ہیں مبنی. تو میں نے آپ کو معرب بھی سمجھا دیا. معرب کسے کہتے ہیں کہ عامل کے بدلنے سے اعراب بدل جائے. اب مبنی عامل کے بدلنے سے اعراب نہ بدلے. میں نے آپ کو عامل بھی بتا دیا. عامل کسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کلمے کے اوپر زبر زیر پیش آ سکتا ہو. کیا بولا ہے میں نے؟ جس کی وجہ سے کلمے کے اوپر زبر زیر پیش آ سکتا ہو. اب یہاں پہ پیش کیوں آیا زید کے اوپر؟ کیونکہ جاء آیا ہے. اگر جاء نہیں ہوتا تو پیش بھی نہیں آتا. تو جاء کیا ہو گیا؟ جاء ہو گیا آپ کا عامل. صحیح. اور عامل جس کے اوپر عمل کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ جاء عامل ہے تو یہ کس پر عمل کر رہا ہے؟ ہؤلاء پر عمل کر رہا ہے. یہاں پہ رأیت عامل ہے، یہ کس پر عمل کر رہا ہے؟ زیدن کے اوپر عمل کر رہا ہے. یہاں پہ با حرف جر عامل ہے، یہ کس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ ہؤلاء کے اوپر عمل کر رہا ہے. تو عامل جس کے اوپر عمل کرے اس کو ہم کہتے ہیں معمول. اور جو معرب ہے نا، معرب کے آخر کے اندر جو زبر زیر پیش آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اعراب. صحیح ہے. کتنی باتیں پڑھ لی ہم نے پڑھ لی اس بحث کے اندر. پہلی بات ہم نے یہ پڑھا معرب کو، پھر پڑھا مبنی کو، عامل کو، معمول کو اور اعراب کو. یہ ہم نے چیزیں پڑھ لی. صحیح. اب میں نے یہ مٹا دیا. صحیح. اب ذرا سمجھو، ہم نے یہ سب چیزیں پڑھ لی نا. معرب پڑھ لیا، مبنی پڑھ لیا، عامل پڑھ لیا، معمول پڑھ لیا اور اعراب پڑھ لیا. اعراب کے اندر جو ہے پہلے صورت سمجھ لو. اعراب کے اندر نا، اعراب کے بارے میں تھوڑی ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں. اعراب کے بارے میں صحیح. اعراب کی سب سے پہلے دو قسمیں. یہ ہو گئی آپ کی قسم اول اور یہ ہو گئی آپ کی قسم ثانی. صحیح. یہ دو قسمیں اعراب کی. قسم اول کے اندر اعراب کی دو قسمیں آئیں گی. نمبر ایک اعراب بالحرکت، نمبر دو اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں کہ جو زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب ظاہر ہو. زبر ہو گیا، زیر ہو گیا، پیش ہو گیا، سکون ہو گیا. یہ ہو گیا آپ کا اعراب بالحرکت. یعنی کہ جیسے کہ جاء زیدن کے اندر زیدن کے اوپر کیا اعراب آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے. رأیت زیدن کے اندر زیدن کے اوپر کیا اعراب آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. مررت بزیدن کے اندر زیدن کے اوپر کیا اعراب آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے. لم ینصر کے اندر ینصر کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہا ہے. صحیح. تو یہ ہو گیا اعراب بالحرکت. اور اعراب بالحرف جو واو، الف، یا اور نون کے ساتھ آئے. صحیح. جیسے کہ اپنا مسلمونہ کے اندر واو کے ساتھ آ رہا ہے، مسلمینہ کے اندر یا کے ساتھ آ رہا ہے. جاء ابو، رأیت اباکا کے اندر، رأیت اباکا کے اندر الف کے ساتھ آ رہا ہے اباکا، یہ اس طرح. صحیح.
مسلمونہ کے اندر واو آتا ہے، مسلمانی کے اندر الف آتا ہے، اور ینصرون کے اندر نون آتا ہے. صحیح، تو یہ ہو گیا آپ کا اعراب بالحرف. صحیح، تو یہ آپ کے اعراب کی 2 قسمیں ہو گئیں. اچھا، اور قسم ثانی کے اندر اعراب کی 4 قسمیں. نمبر 1 اعراب لفظی، نمبر 2 اعراب تقدیری، نمبر 3 اعراب محلی، اور نمبر 4 اعراب حکائی. اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو نظر آئے، جو نظر آئے. مثال کے طور پہ جاء زیدن کے اندر زیدن کے اوپر اعراب نظر آ رہا ہے، زیدن کے اوپر رفع آپ کو نظر آتا ہے نا، تو یہ رفع کیا ہو گیا؟ اعراب لفظی. صحیح. لیکن اگر میں کہوں جاء موسیٰ، جاء موسیٰ، اب بتاؤ موسیٰ کے اندر جو آخر میں الف ہے، اس الف کے اوپر کون سا اعراب ہے؟ موسیٰ میں آخر میں الف ہے نا، الف مقصورہ ہے، تو اس الف کے اوپر کیا اعراب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس الف پہ کوئی بھی اعراب نہیں ہے. تو جو اعراب نظر آئے اسے ہم کہتے ہیں اعراب لفظی، اور جو نظر نہ آئے اسے ہم کہتے ہیں اعراب تقدیری. صحیح ہے. اور اعراب محلی یہ مبنی کے اندر ہوتا ہے. صحیح ہے، مبنی میں ہوتا ہے. تو اعراب محلی یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ اس کا تعلق اب معرب کے اندر نہیں آئے گا، اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ مبنی کے ساتھ ہوگا. لہٰذا جاء ہؤلاء کی جو ہم نے مثال پڑھی تو اس کے اندر ہؤلاء کے اوپر کون سا اعراب ہے؟ اعراب محلی ہے. طيب، اور اعراب حکائی یہ نقل کرنے کے لیے آتا ہے، نقل کرنے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ، اب نقل کرنے کی میں آپ کو مثال اس طرح دوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا نام ہے طیب، طیب، اور آپ کے والد صاحب نے مجھے کہا کہ طیب کو کہنا کہ میں تجھے بہت ماروں گا، کہ میں تمہیں بہت ماروں گا اگر تم فیل آئے. صحیح ہے. میں نے کیا جملہ کہا؟ دیکھو اب ذرا غور کرنا. میں طہا ہوں، تو جو میرے سامنے بندہ ہے اس کا نام ہے طیب. صحیح. اور طیب کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی. صحیح. اور والد صاحب کو، طیب کے والد صاحب نے مجھے کیا کہا؟ طیب کے والد صاحب کی طیب سے بات نہیں ہوئی، بلکہ طیب کے والد صاحب نے مجھے کہا. مجھے کیا کہا؟ کہ اگر طیب فیل ہوا تو میں اسے بہت ماروں گا. کیا جملہ کہا؟ اگر طیب فیل ہوا تو میں اسے بہت ماروں گا. اچھا، اب یہی بات جو طیب کے والد صاحب نے مجھے کہی ہے، یہی بات میں اب طیب کو کہوں گا کس طرح؟ کہ آپ کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ اگر طیب فیل ہوا تو میں اسے ماروں گا. اب یہاں پہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسے ماروں گا، اس سے مراد میں ہوں یا طیب کے والد صاحب ہیں؟ طیب کے والد صاحب ہیں نا. میں تو خالی وہ جملہ ایز اٹ از نقل کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو جس طرح ہم اپنے عرف کے اندر، اپنے ماحول کے اندر کچھ جملوں کو ایز اٹ از نقل کر دیتے ہیں. اب میں اسے بہت ماروں گا کا مطلب تو ہونا یہ چاہیے کہ طہا اسے بہت مارے گا، یعنی کہ میں. لیکن مطلب کیا ہے؟ کہ طیب کے والد صاحب اسے بہت ماریں گے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اسے بہت ماروں گا، میں خالی جملے کو نقل کر رہا ہوں. اسی طرح بعض اوقات اعراب نقل کیا جاتا ہے ایز اٹ از. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ جاء زیدن. صحیح ہے. جاء زیدن. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زید کی طرف دیکھو، تو میں کیا کہوں گا؟ انظر زیدن. انظر زیدن. اچھا، انظر زیدن. اچھا، اگر عربی کے حساب سے دیکھا جائے نا تو ہونا چاہیے انظر زیدن، زیدن کہ زید کی طرف. لیکن کیونکہ میں جو جاء زیدن کے اندر زیدن ہے نا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو لہذا میں زیدن نہیں کہوں گا، میں کیا کہوں گا؟ زیدن کہوں گا. صحیح ہے. کہ وہ زید لکھا ہوا ہے نا اس کی طرف دیکھو. اب میں اس زیدن کو منصوب نہیں پڑھ رہا، یعنی کہ اس پر نصب نہیں پڑھ رہا، میں اس پہ وہ رفع پڑھ رہا ہوں جو جاء زیدن کے اندر زیدن کے اوپر ہے. صحیح ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اعراب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اعراب حکائی. اچھا، ایک فائدے کی بات اور سمجھو کہ اعرابی حالت یہ اسم کے اندر بھی ہوتی ہے اور فعل کے اندر بھی ہوتی ہے. اسم کے اندر اعرابی حالتیں 3 ہوتی ہیں. کون کون سی؟ حالت رفعی، نصبی، جری، یہ ہوتی ہے اسم کے اندر. اور فعل کے اندر ہوتی ہے حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جزمی.
یہ ہوتی ہے فعل کے اندر اعرابی حالت. صحیح. تو یہ آپ کی ہو گئی اعرابی حالتیں. اب سمجھو ابھی ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ معرب، مبنی، عامل، معمول، اعراب، اور پھر اعراب کی قسمیں وغیرہ پڑھ لی. ابھی ہم آئیں گے معرب کی قسموں کے اوپر، مبنی کی قسموں کے اوپر، اور ہمارا یہ والا چارٹ مکمل ہو جائے گا. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اگلا چارٹ شروع کریں گے عامل اور معمول کے اوپر، اور پھر ہماری نحو مکمل ہو جائے گی. صحیح. تو یہ ہمارا تیسرا چارٹ ہوگا معرب کی قسموں کے اوپر. معرب کے بارے میں لکھ دیتا ہوں میں. معرب کی کتنی قسمیں؟ معرب کی 2 قسمیں. نمبر 1 اسم متمکن، نمبر 2 فعل مضارع. اسم متمکن کی تفصیل زیادہ ہے تو پہلے فعل مضارع کو سمجھ لو. فعل مضارع کے اندر دیکھو، ادھر سمجھ لو فعل مضارع کو. فعل مضارع کے اندر کل 14 صیغے ہیں. صحیح ہے. ان 14 صیغوں کے اندر 5 صیغوں کا پیئر 1 ہے، 7 صیغوں کا پیئر 1 ہے، اور 2 صیغوں کا پیئر 1 ہے. 2 صیغے جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو جو میں ذکر کروں گا نا، جمع مؤنث کے 2 صیغوں کو، یہ میں ذکر کروں گا مبنیات کے اندر. جب مبنی پڑھیں گے نا، ابھی تو ہم معرب پڑھ لیں، جب مبنی پڑھیں گے تو ہم ان 2 صیغوں کو میں وہاں پر ذکر کروں گا. صحیح ہے. تو ابھی کون سے صیغے بچ گئے؟ ایک 7 صیغے اور ایک 5 صیغے. 7 صیغے کون کون سے ہیں؟ تثنیہ کے 4 صیغے. کون کون سے؟ ینصرانی، تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی. صحیح. جمع کے 2 صیغے. کون کون سے؟ ینصرون، تنصرون. جمع مذکر کے. صحیح. جمع مذکر کے 2 صیغے ینصرون، تنصرون. صحیح. جمع مؤنث یہاں پہ آئے کہ ینصرون، تنصرون. اور واحد مؤنث کا 1 صیغہ. کون سا؟ تنصرینا. یہ 7 صیغے آپ کے ہو گئے. صحیح ہے. ان 7 صیغوں کے اندر نون ثقیلہ یا خفیفہ آئے، یعنی کہ نون مشدد اور نون ساکن آئے یا نہ آئے، یہ 7 صیغے ہمیشہ معرب رہیں گے. صحیح ہے. بچے 5 صیغے. کون کون سے؟ جو 5 صیغے بچ گئے کون کون سے ہیں؟ وہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. یعنی کہ ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. یہ 5 صیغے آپ کے بچ گئے. صحیح ہے. یہ 5 صیغے معرب ہیں. یہ 5 صیغے بھی معرب ہیں. لیکن اگر ان کے آخر کے اندر نون ثقیلہ یا نون خفیفہ آ گیا تو اس صورت کے اندر یہ مبنی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اس صورت کے اندر یہ مبنی ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے میں نے پوری بحث کر دی. اب اگر میں معرب کے اندر فعل مضارع کی بات کروں تو کون سا فعل مضارع آئے گا؟ نمبر 1 فعل مضارع کے 7 صیغے آئیں گے. کون سے؟ تثنیہ والے صیغے، جمع مذکر والے صیغے، اور ایک واحد مؤنث کا صیغہ. صحیح ہے. اور نمبر 2 5 صیغے آئیں گے بغیر نون ثقیلہ و خفیفہ کے. صحیح. تو یہ ہمارے فعل مضارع کے بحث مکمل. اب آ جائے اس متمکن کے اوپر. تو اس میں متمکن کی کل 14 قسمیں ہیں اور 9 اعراب ہیں. صحیح. 14 قسمیں ہیں اور 9 جو ہے وہ ان کی اعرابی حالتیں. صحیح. ہر اعرابی حالت کے اندر حالت رفعی بھی ہوگی، حالت نصبی بھی ہوگی، اور حالت جری بھی ہوگی. تینوں ہوں گی. تو یہ میں آپ کے سامنے ایک چارٹ بناتا ہوں، میں اس کو اچھی طرح سمجھ لینا. صحیح ہے. یہاں پہ آئیں گی اس میں متمکن کی قسمیں. صحیح. جو 14 قسمیں ہیں نا، یہاں پر وہ 14 قسموں کا نام آئیں گے. صحیح ہے. اس کے برابر کے اندر ان کا اعراب آئے گا. اعراب کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ اعراب کے اندر حالت رفعی ہوگی، حالت نصبی ہوگی، اور پھر حالت جری ہوگی. صحیح. اور پھر یہاں پہ ان کی مثالیں آ جائیں گی. صحیح ہے. اب ہمارے سامنے پہلی صورت یہ ہے کہ حالت رفعی کے اندر ضمہ لفظی ہو، حالت نصبی کے اندر فتحہ لفظی ہو، اور حالت جری کے اندر کسرہ لفظی ہو. صحیح ہے. یہ ہو لفظی، ضمہ لفظی، فتحہ لفظی، کسرہ لفظی. اور یہ جو ہے وہ اسم متمکن کی 3 قسموں کے اندر آئے گا. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرا صحیح، اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف صحیح. صحیح. تو یہ 3 قسموں کے اندر یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ آئے گا. مفرد منصرف سے کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو.
جیسے کہ زید مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے. صحیح کا مطلب اس کے آخر کے اندر حرف علت یعنی کہ واو یا پھر یا نہ ہو، واو یا یا نہ ہو، یہ ہو گیا آپ کا مفرد منصرف صحیح. صحیح. جیسے کہ جاء زید رأیت زیدا مررت بزید. جاری مدرہ صحیح یعنی کہ جس کے آخر کے اندر حرف علت ہو یعنی کہ واو یا پھر یا ہو اور ان سے پہلے ساکن ہو، جیسے کہ ضب یون، ابھی آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے تو یہ ہوگا آپ کا جاری مجرور صحیح. اس کا اعراب بھی یہی ہے، جاء ظبیٌ رأیت ظبیًا مررت بظبیٍ. جمع مکسر کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا ہے، رجال جمع مکسر ہے تو وہ لہٰذا جاء رجال رأیت رجالا مررت برجال. یہ ہمارے اعراب کا پہلی قسم ہو گئی اور 3 اس کے اندر قسمیں آ گئیں. اعراب کی دوسری قسم کیا ہے کہ حالت رفعی کے اندر ضمہ لفظی ہو، حالت نصبی اور جری کے اندر کسرہ لفظی ہو. صحیح ہے. حالت رفعی اور نصبی اور جری کے اندر کسرہ لفظی ہو. یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ خاص ہے چوتھی قسم جمع مؤنث سالم. یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ جس کے آخر کے اندر الف اور تا ہو اسے ہم کہتے ہیں جمع مؤنث سالم، جیسے کہ مسلماتن، جاء مسلماتن رأیت مسلماتن مررت بمسلماتن. حالت نصبی اور جری کے اندر دونوں کے اندر کسرہ آئے گا. صحیح. تیسری ہماری اعرابی حالت ہے حالت رفعی کے اندر ضمہ لفظی ہو، حالت نصبی کے اندر اور جری کے اندر فتحہ لفظی ہو، اور یہ خاص ہے ہمارا غیر منصرف کے ساتھ. غیر منصرف. صحیح ہے. غیر منصرف کے بارے میں یہ چارٹ مکمل کر لوں پھر میں غیر منصرف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے سامنے غیر منصرف کی مثال بنتی ہے احمد، جاء احمد رأیت احمدا مررت باحمدا. 3 ہو گئی ہماری اعرابی حالت ہیں اور 5 قسمیں ہو گئیں. چوتھی ہے ہماری اعرابی حالت کہ جس کے اندر حالت رفعی کے اندر واو لفظی ہوگا، حالت نصبی کے اندر الف لفظی ہوگا، حالت جری کے اندر یا لفظی ہوگا. تینوں ہمارے اعراب لفظی ہوں گے یعنی کہ لفظوں کے اندر نظر آئیں گے. یہ خاص ہے ہمارا اسماء ستہ کے ساتھ. اسماء ستہ کا مطلب ابن اخن ہمن ہمن فمن ذو. طیب اس کی مثال دیکھو، جیسے کہ جاء ابو کا رأیت ابا کا اور مررت بی کا. صحیح. تو یہ ہو گیا ہمارا چھٹا اسماء ستہ. اس کے بعد ہماری 5ویں اعرابی حالت ہے حالت رفعی کے اندر الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کے اندر یا کے ساتھ ہوگا اور اس یا سے پہلے فتحہ ہوگا. اور یہ خاص ہے ہمارا جو ہے وہ تثنیہ کے ساتھ اور ملحق بتثنیہ کے ساتھ. یعنی کہ ملحق بتثنیہ کا مطلب وہ تثنیہ جس کا مفرد نہ ہو. تو تثنیہ کا صیغہ ہو، آخر کے اندر الف نون اور واو نون وغیرہ آ رہے ہوں لیکن اس کا مفرد نہ ہو. صحیح. تفصیل اس کے اندر ہے، ابھی میں بیان نہیں کر رہا. تثنیہ آپ نے پڑھ لیا جس کے آخر کے اندر الف نون ہو یا پھر یا نون ہو. صحیح. جیسے کہ جاء رجلان رأیت رجلین مررت برجلین. صحیح. مررت برجلین. تو یہ ہو گیا آپ کا 5ویں قسم. اب دیکھ لو چھٹی قسم کی طرف. چھٹی قسم کیا ہے؟ حالت رفعی کے اندر واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کے اندر یاس کے ساتھ اور اس یا سے پہلے کسرہ ہوگا. اور یہ خاص ہے ہماری جمع مذکر سالم اور ملحق بجمع مذکر سالم. صحیح. اور اس کا اعراب یہ بتا دیا آپ کو واو کے ساتھ اور نصبی و جری کے اندر یا کے ساتھ، جیسے کہ جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین. صحیح. 8ویں قسم، 8ویں ہماری اعراب 7ویں ہماری اعرابی حالت ہے اور وہ یہ ہے کہ حالت رفعی کے اندر ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی کے اندر فتحہ کے ساتھ، حالت جری کے اندر کسرہ کے ساتھ، اور یہ اعراب ہوگا تقدیری یعنی کہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف اور صرف تقدیری اعراب ہوگا. اور یہ خاص ہے نمبر 1 اس میں مقصور کے ساتھ غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم. صحیح. یہ اس کے ساتھ خاص ہے یعنی کہ جمع مذکر سالم نہ ہو یعنی کہ مفرد کا صیغہ ہو. صحیح ہے. مفرد کا صیغہ ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے کہ کتاب جو ہے یہ مفرد ہے اور مفرد جب یا کی طرح مضاف ہوگی تو کس طرح ہوگا؟ کتابی. صحیح. تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی کے اندر ضمہ تقدیری، جیسے کہ جاء کتابی رأیت کتابی مررت
بکتابی. اب اعراب نہیں بدل رہا. اسے مقصور جیسے کہ جاء العصا، رأیت العصا، مررت بالعصا. یہ ہو گیا آپ کا اسم مقصور کی مثال. کتنی اعرابی حالتیں ہو گئیں؟ 7 ہو گئیں، 2 باقی ہیں. اور کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 10 قسمیں ہو گئیں. 8ویں ہماری اعرابی حالت ہے حالت رفعی کے اندر ضمہ تقدیری ہو، ضمہ تقدیری حالت رفعی ہو گئے. حالت نصبی کے اندر فتحہ لفظی، اور حالت جری کے اندر کسرہ تقدیری. صحیح. اور یہ خاص ہے ہماری 11ویں قسم اسم منقوص کے ساتھ. اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر کے اندر یا اور اس یا سے پہلے کسرہ ہو، جیسے کہ قاضی، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے. صحیح. جاء القاضی، رأیت القاضیہ، قاضیہ، مررت بالقاضی. صحیح. 12ویں ہماری قسم ہے جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم، یعنی کہ جمع مذکر سالم کا لفظ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف. جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ مسلمون، یہ جمع مذکر سالم. صحیح. اور یہ یا کی طرف مضاف ہو جائے گا، کس طرح ہو جائے گا؟ مسلمیہ. صحیح. تو اس کا اعراب حالت رفعی کے اندر واو تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کے اندر یا لفظی کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ جاء مسلمیہ، مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، اور مررت بمسلمیہ. صحیح. تو یہ آپ کی ہو گئی کل 14 ہی 12 ہی ہیں. میں نے 14 بولی تھی. بات تو صحیح ہے، کئی جگہ آپ کو 16 بھی نظر آ جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے. تو دیکھو مسئلہ بتاؤں کیا مسئلہ یہ ہے کہ تثنیہ ہے نا، تثنیہ کے اندر یہ 7واں اور 8واں جمع مذکر سالم، یہ دراصل کچھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 3 الگ الگ قسمیں، یعنی کہ تثنیہ ایک الگ ہو گئی، ایک ملحق بہ تثنیہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ایک اور آتی ہے معنن تثنیہ. صحیح. تو یہ کتنی ہو گئی؟ یہ 3 ہو گئی. اور جمع مذکر سالم کے اندر ایک ملحق بہ جمع مذکر سالم آتی ہے، ایک معنن بہ جمع مذکر سالم آتی ہے. تو ادھر بھی 3 ہو گئی. تو اب 12 کے آخر میں اگر 4 ملاؤ تو کتنی ہو جائیں گی؟ 16 ہو جائیں گی. اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی یہ 2 ہی قسمیں کہ تثنیہ اور ملحق بہ تثنیہ، جمع مذکر سالم، ملحق بہ جمع مذکر سالم. تو 12 کے اندر 2 ملاؤ کتنے ہو جائیں گے؟ 14 ہو جائیں گے. صحیح. اگر دونوں کو ایک ایک شمار کرو تو 12 ہیں، دونوں کو 2 شمار کرو تو 14 ہیں، دونوں کو 3 شمار کرو تو 16 ہیں. صحیح. تو بعض جگہ آپ کو 16 ملیں گے، بعض جگہ 12 ملیں گے، بعض جگہ آپ کو 14 ملیں گی. تو یہ ہو گئی ہماری اسم متمکن کی کل 14 قسمیں. اور یہ ہمارا معرب کی بحث مکمل ہو گئی. اب آ جاؤ، ابھی مکمل ہو گئی نا، لیکن اس کے اندر ہمارا ابھی غیر منصرف باقی ہے. صحیح. تو اب غیر منصرف شروع کر دیتے ہیں. غیر منصرف مکمل ہو جائے گا تو معرب مکمل ہو جائے گا. تو یہ ہو گئی آپ کی غیر منصرف کی ہیڈنگ. صحیح. غیر منصرف آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ مجھے نہیں معلوم کہ غیر منصرف کے 9 اسباب آپ نے پڑھے ہوں گے. ان 9 اسباب میں سے 2 سبب کسی ایک کلمے کے اندر آ جائے، یا پھر ایک سبب جو 2 کے برابر ہو وہ کسی کلمے کے اندر آ جائے. 9 اسباب کون کون سے؟ نمبر 1 عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، اور الف نون زائدہ تان. یہ 9 اسباب ہیں. صحیح ہے. اب یہ 9 اسباب کو آپ اس طرح سمجھو کہ آپ نے جو ہے تانیث سمجھا ہوا ہے. تانیث کا مطلب مؤنث، یہ آپ نے سمجھا ہوا ہے. صحیح. معرفہ بھی آپ نے سمجھ لیا. معرفہ کا مطلب یہاں پہ علم ہے، یعنی کہ نام. صحیح. اچھا، آپ نے عجمہ بھی آپ کو معلوم ہے، یعنی کہ غیر عربی زبان کا لفظ ہونا، غیر عربی زبان کا لفظ ہونا، یہ آپ کا ہو گیا جمع، عجمہ. صحیح. اور جمع بھی آپ نے سمجھا ہوا نہیں، بتا دیتا ہوں. جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہے. جمع منتہی الجموع، جہاں منتہی الجموع کا مطلب وہ کلمہ جو مفاعلو اور مفاعیلو کے وزن کے اوپر آئے، مفاعلو اور مفاعیلو کے وزن کے اوپر آئے، جیسے کہ مساجدو اور مصابیحو. صحیح. ترکیب سے مراد کیا ہے؟ ترکیب بھی آپ نے پڑھ لی. آپ نے مرکب منا صرف پڑھ لیا نا، مرکب منا صرف وہی ترکیب ہے. ترکیب سے مراد مرکب منا صرف ہے. صحیح. الف نون زائدتان آسان ہے کہ کلمے کے آخر کے اندر الف اور نون آ جائے تو یہ ہو جائے گا الف نون زائدتان، جیسے کہ عثمان، عمران
اور کامران، یہ سب کیا ہے؟ الف نون زائدتان. صحیح. کیا کیا بچ گیا؟ عدل بچ گیا. وصف بھی آپ نے پڑھ لیا، وصف بھی آسان ہے. وصف کا مطلب صفت. صحیح. وصف کا مطلب کیا ہے؟ صفت. کیا کیا بچ گیا؟ عدل بچ گیا. عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے سے بدل جائے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی قانون نہ لگا ہو. مثال کے طور پہ ہم نے عامر سے عمر بنا دیا. بھائی قانون کیا لگا؟ کوئی قانون نہیں ہے، وہ بنا دیا ہم نے. تو عمر کیا ہو گیا؟ عدل. عمر میں کیا آ گیا؟ عدل آ گیا. اچھا، قوالا سے قولا بنایا، قانون لگا؟ ہاں قانون لگ گیا. قولا با کا قانون لگ گیا اس کے اندر، تو یہ عدل اس کے اندر نہیں ہے. صحیح. قانون لگ گیا تو عدل نہیں ہوگا، قانون نہیں لگا بغیر قانون کے تبدیل ہوئی تو عدل ہو جائے گا. وزن فعل کا مطلب فعل کے وزن پر ہونا، فعل کے وزن پر ہونا. تو یہ ہمارے غیر منصرف کے 9 اسباب ہو گئے. کسی کلمے کے اندر 2 سبب آ گئے. مثال کے طور پہ احمد ایک لفظ ہے، احمد کے اندر یہ ایک تو وزن فعل ہے کہ یہ افعال کے وزن کے اوپر ہے. صحیح ہے. اور دوسرے اس کے اندر عالم ہے. 2 اسباب آ گئے تو احمد کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا. عمر دیکھ لو، عمر کے اندر 2 اسباب ہیں. ہاں بھائی 2 اسباب ہیں. نمبر 1 عدل ہے، نمبر 2 عالم ہے. اچھا، عائشہ کو لے لو، عائشۃ، عائشہ کے اندر جو ہے وہ 2 اسباب ہیں. ہاں بھائی موجود ہیں. نمبر 1 تانیث ہے، نمبر 2 عالم ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہو گیا. تو کلمے کے اندر 2 اسباب ہو تو غیر منصرف ہے. یا پھر آپ دیکھ لو مساجدو، مساجدو کے اندر 2 اسباب ہے، نہیں ایک ہی سبب ہے، اس کا نام ہے جمع. صحیح. اب یہ جمع جو ہے نا، جمع، یہ جمع 2 اسباب کے برابر ہے، 2 اسباب کے برابر ہے. صحیح. اسی طرح مؤنث کے اندر اگر الف مقصورہ یا پھر ممدودہ والی مؤنث آ گئی، الف مقصورہ یا پھر الف ممدودہ کی مؤنث آ گئی، تو یہ بھی جو ہے وہ 2 اسباب کے برابر ہو جائیں گے. صحیح. جیسے کہ مثال کے طور پہ حبلہ، حبلہ کے آخر کے اندر الف مقصورہ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دونوں غیر منصرف ہے، مساجد بھی اور حبلہ بھی، اور یہ ایک سبب سے غیر منصرف ہیں، یعنی کہ ان کے غیر منصرف ہونے کے لیے ایک سبب بھی کافی ہے. صحیح. تو یہ ہماری غیر منصرف کی بحث بھی مکمل ہو گئی. اور ہمارا معرب کے اوپر پورا ہم نے پڑھ لیا کہ معرب کسے کہتے ہیں، کہ بھائی 2 چیزیں، اس سے متمکن اور فعل مضارع. پھر اس سے متمکن کی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے کر دی. اب ہماری بحث شروع ہوگی، وہ بحث ہوگی ہماری مبنی کے اوپر.